نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وأصحابہ وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صل وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صل وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی عرضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ شعبان المعظم کے اس عظیم دن جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور یہ جو آئے درود ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی اس مہینے میں نازل ہوئی اور بہت خوش ہوئے حضور اس پر۔ تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، اور
یہ مہینہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے، روزے بھی مسلسل رکھتے، صرف آخری شعبان کا روزہ چھوڑتے ورنہ مسلسل روزے رکھتے اور عبادت اور ریاضت کی کثرت کرتے۔ گویا یہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا۔ تو اس لیے ہم نے آج جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ عبادت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں رب العالمین نے انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کیا۔ یہ سورہ الذاریات یہ مکی سورہ ہے، 60 آیتوں پر مشتمل ہے اور 3 اس کے رکوعات ہیں۔ اس کے آخر میں یہ آیت موجود ہے اور انداز بڑا بلاغت مآب ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نفی اور اثبات کے انداز میں کوئی بات کرتا ہے تو اس بات میں بڑا وزن اور بڑا زور ہوتا ہے۔ جیسے اپنی توحید کا معاملہ ذکر کیا تو فرمایا لا الہ الا اللہ، معنی کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نفی کی پھر حرف استثناء لا کے پھر اللہ ذکر کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ تو جو زور پیدا ہوا کہ اس عالم رنگ و بو میں اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جس کے سامنے سر نیاز جھکایا جا سکے، جی تو یہ توحید کا بیان۔ رسالت کی اہمیت کے بیان میں بھی یہی انداز اختیار کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو زور کیا ہے، بلاغت کیا ہے اس میں کہ نبی بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے اس کی اتباع کی جائے، غلامی کی جائے، اطاعت اختیار کی جائے۔ تو یہاں انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق سے آگہی عطا فرمائی تو یہی انداز اختیار کیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا خلقت الجن والانس لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن یوں نہیں فرمایا، انداز وہی بلاغت مآب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر یہ کہ وہ بندگی بجا لائیں۔ تو معنی کیا، زور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، فاطر السماوات، اس نے اپنے کمال علم سے، کمال قدرت سے، کمال حکمت اور کمال رحمت سے اس کائنات کو بغیر کسی پیشگی مثال اور نمونے کے بنایا۔ ایک نام اسماء باری تعالیٰ میں فاطر ہے، فاطر، اور سورہ بھی ہے قرآن مجید میں سورہ فاطر، فاطر السماوات والارض۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے فاطر کے معنی کی معرفت صحیح نہیں ہو رہی تھی، تو میں ایک دیہات سے گزر رہا تھا، 2 عربی آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ ایک کنواں انہوں نے کھودا تھا، وہ کہتے انی فطرتھا، دوسرا کہتا تھا انی فطرتھا، اس کنویں کو میں نے بنایا ہے، دوسرا کہتا تھا اس کو میں نے بنایا، جی۔ وہ کہتے پھر مجھے سمجھ آئی کہ فاطر کا معنی کیا، وہ ذات جس نے بغیر کسی پیشگی نمونے کے اس کائنات کو اپنے کمال علم سے، کمال قدرت سے، کمال حکمت اور کمال رحمت سے بنایا۔ اور یہ ساری کائنات ذہن کے اندر رکھیں، انسان کے لیے بنائی گئی ہے، جی۔ سخر لکم ما فی السماوات والجمیع من، جو کچھ زمین و آسمانوں میں اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا۔
ہمیں چلنے پھرنے رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، زمین بنائی. ہمیں کھانے پینے کے لیے پانی اور مختلف انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں چاہیے تھیں، وہ زمین پر اگائے. ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے تھی، تو ہواؤں کا نظام اللہ رب العالمین نے قائم کیا. تو کائنات کی ساری تخلیق جو ہے اس کا دلہا انسان ہے. انسان کے لیے ساری کائنات بنائی. اور سوال یہ ہے کہ پھر انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ جی، جس انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن تقویم پر پیدا کیا، اس کو یہ ٹائٹل عطا کیا کہ اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سے حسین ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. اللہ کے حسن تخلیق کا شاہکار جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اولاد آدم کو ہم نے بزرگی عطا فرمائی. حسین بھی بنایا، حسن تقویم کا شاہکار بھی بنایا، بزرگی بھی عطا کی، اور ساری کائنات خدمت کے لیے پیدا کی. تو یہ بنیادی سوال ہے، پھر انسان کس لیے پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، دانائی سے خالی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں کوئی حکمت نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ عیب تصور ہوتا ہے کہ یہ لا یعنی اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا ہے. سو رب العالمین نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کی تخلیق کی بھی غرض و غایت ہے. یہ بے خدا لوگ کہتے ہیں نہیں بس ہم پیدا ہوئے ہیں، جیسے جانور پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے جیتے ہیں، ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا جائے، ہم جو چاہیں کریں. یہ فکر یورپ میں نوجوان نسل میں بہت عام کی جا رہی ہے کہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہم اپنی زندگی جئیں، کسی کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے. تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کی کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے. انسان کی کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے، نہ وہ اپنی روح کا مالک ہے، نہ جسم کا مالک ہے. اور جو صلاحیتیں اس کو عطا کی گئی ہیں وہ بھی کسی کی عطا کردہ ہے. تو اس لیے جس نے بنایا ہے اس سے پوچھو کہ کیوں بنایا. تو اس کا جواب یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری بندگی بجا لائیں. انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. زندگی کا کیا مقصود ہے؟ عبادت ہے. اور یہ کام انسان از خود اپنی مقصد عزیز سے آگاہ نہیں ہو سکتا، نہ اپنی عقل سے، نہ اپنے کشف وجدان سے، نہ سائنسی ایجادات کے ذریعے سے وہ اس معاملے میں اس منزل پر پہنچ سکتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں رسولوں کو بھیجا. نبیوں رسولوں نے انسانوں کو یہ بتایا کہ وہ اس کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کی کوئی تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہے. تو جو کائنات میں سب سے اہم مخلوق ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مقصد ہے اللہ کی بندگی، عبادت. اور جیسا میں نے عرض کیا حضور اس مہینے میں کثرت سے عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور پھر رمضان میں اس حال میں داخل ہوتے تھے. تو عبادت کے معنی بہت خوبصورت ہیں، میں آپ کے سامنے بریف کر دیتا ہوں. عبادت جو ہے اس کے معنی اطاعت کے ہیں، سپردگی کے ہیں، غلامی کے ہیں. اور یہ لفظ جو ہے یہ عبد سے بنا ہے. عبادت عبد سے بنا ہے. اور عبد کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ عبد غلام کو کہتے ہیں. اسلام سے پہلے دنیا میں غلامی کا تصور تھا، لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے. تو جب کسی شخص کو کوئی آدمی خرید کے گھر لے آتا تھا تو وہ عبد کہلاتا تھا جی. اور اس عبد کا کام کیا تھا کہ مالک نے قیمت ادا کی ہے، وہی اس کو ساری کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کرتا تھا. اس کے جواب میں اس عبد کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے آقا کی، اپنے مالک سے محبت کرے
اس کا ہر حال میں ادب بجا لائے، تعظیم کرے، اس کے ساتھ وفادار رہے اور تمام معاملات میں اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ سو گویا عبد جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنتا ہے: مالک کی غایت درجہ تعظیم، مالک سے کامل ترین محبت، وفاداری اور اطاعت۔ تو یہ جس غلام میں خوبیاں پائی جاتی اس کو کہا جائے گا کہ یہ سچا عبد ہے، یہ ٹرو عبد ہے، ٹرو سلیو ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو پھر کہا جائے گا یہ نمک حلال نہیں ہے جی، یہ مالک کے ساتھ جی وفادار نہیں ہے، تو یہ دوسری طرف چلا گیا۔ سو علماء نے لکھا کہ انسان اللہ کا عبد ہے، انسان، اور اللہ رب العالمین نے اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، زندگی اس نے عطا فرمائی، زندگی کی سہولتیں اس نے عطا فرمائی، اور کتنی نعمتیں ہیں انسان پر اللہ رب العالمین کی۔ قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ کبھی کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاؤ اور شمار کرو اللہ کی نعمتوں کا، تمہارا حساب کتاب فیل ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں۔ حضرت امام سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندہ جب ایک سانس لیتا ہے اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ ہوا جسم میں داخل نہ ہوتی انسان کی موت واقع ہو جاتی، جو اندر پھیپڑوں میں ہوا گئی ہے وہ باہر نہ نکلتی، رک جاتی، دم گھٹ جاتا، تب بھی انسان مر جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں ایک سانس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں۔ تو اس خالق حقیقی، اس مالک حقیقی، اس معبود برحق سے کمال درجے کی محبت کی جائے، اور یہی اہل ایمان کی پہچان بیان ہوئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا جز ہے عبادت کا۔ دوسرا تعظیم و تکریم، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ انسان جو ہے وہ غایت درجے اس خالق مالک کی جو علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین ہے اس کی تعظیم کرے، کبھی حاشیہ خیال میں بھی اس کی بے ادبی کا تصور تک نہ آئے۔ عام طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر جب کوئی ایسا مزاحیہ وہ لطیفہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں باری تعالیٰ کا ذکر، ہم کہتے ہیں یہ نہایت یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے جی۔ اللہ کی تو تعظیم لازم ہے، اور تمہارے کسی جملے سے اگر تعظیم میں کمی آتی ہے تو یہ بہت شدید بڑا گناہ ہے، اور اس کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر ہر حال میں اللہ رب العالمین سے انسان وفادار، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جاؤ، اور پھر تمام تر معاملات میں اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کی غرض و غایت جو ہے وہ عبادت بتائی ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان پر اللہ رب العالمین نے 2 قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، 2 قسم کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ڈیوٹی ٹورڈز اللہ، ڈیوٹی ٹورڈز ہیومن بینگ۔ اور اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں مطالبہ حقوق پر زور نہیں ہے، اطاع حقوق کی بات کی گئی ہے کہ کسی انسان کا، عبد کا ویسے بھی کوئی حق نہیں ہوتا ہے، عبد کا غلام سارا مالک ہی کے ذمے ہوتا نا، تو عبد کی تو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، سب ہم اللہ کے عبد ہیں، اور اس خالق و مالک نے ہمیں 2 قسم کی ڈیوٹی سپرد کی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ڈیوٹی ٹورڈز اللہ، ڈیوٹی ٹورڈز ہیومن بینگ۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ اور حقوق العباد وہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے کہ انسانوں کے ساتھ جتنے معاملات ہیں جی،
گھر میں ہے میاں بیوی کے تعلقات کی جو نوعیت ہے، پھر اولاد ہے تو اولاد، والدین، پھر رشتہ دار، پھر معاشرہ پوری تو کہنا یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملات جو انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان انسانوں کے حقوق ادا کرنا، جی تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ڈیوٹی ٹوورڈز ہیومن بینگ، ڈیوٹی ٹوورڈز اللہ، ان دونوں کو ادا کرنا۔ اور پھر ادا بھی کیسے کرنا؟ جی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پہلے تو نیت خالص ہو، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو کوئی کیسا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں بے اجر اور بے ثواب رہتا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ پوری لگن اور جانفشانی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے نہیں، پھٹیک سمجھ کے نہیں، جی پوری اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پوری تندہی، جانفشانی اور لگن کے ساتھ، جی یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کوئی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا کام لگایا کہ ہم نے تمام انسانوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، حج بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، جی بیوی بچوں کے معاملات میں ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رزق حلال بھی کمانا ہے، پھر اس رزق حلال میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، یہ اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو پھر وہ عبد ہے، اور اس کی زندگی کو ہم عبادت۔ دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت کا تصور تو موجود ہے، لیکن معاملات بڑے مختلف ہیں۔ کہیں بس چند رسوم ہیں، کہا گیا بس یہ کر لو تو یہ عبادت ہے، کچھ جنتر منتر ہیں بس یہ پڑھ لو تو اسلام نے کہا نہیں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، زندگی کی ہر سرگرمی اس میں آ جاتی ہے۔ جی کوئی بندہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا ہے، پر رزق حلال نہیں کماتا ہے، جی تو کیا وہ اللہ کا عبد ہے؟ اس کی زندگی کو عبادت کہیں گے؟ نہیں، جی اور پھر جب لقمہ ہی حرام کا حلق سے نیچے جا رہا ہے تو پھر دعائیں اور عبادات کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہ کیسے قبول ہوں گی؟ جی اس لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ پھر رزق تو حلال کا کماتا ہے، لیکن اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، بیوی بچوں پر، اعزاء اقربا پر، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اس کو خرچ نہیں کر سکتا، تو نماز پڑھ کے بھی جو دولت پر سانپ بن کے بیٹھا ہے، اس کو لوگوں کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ عبد نہیں ہے۔ جی وہ قارون کے نقش قدم پہ ہے، ہارون کے، وہ حامان کے نقش قدم پہ ہے، تو پوری زندگی پر محیط ہے یہ نظام جو ہے۔ اور پھر حضرت علامہ زبیدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ کسی عربی سے پوچھا ای العبد یا شیخ یہ عبد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی معنی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس عربی نے کہا یہ عبد جو ہے وہ جنگل کی ایک گھاس ہے، جنگل کی ایک گھاس ہے، اور اس گھاس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کی خوشبو بڑی دور دور تک جاتی ہے، جی میلوں دور اس کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ دوسرا، اونٹ کو اس کے ساتھ بہت رغبت ہے، بڑے شوق سے اونٹ جو ہے اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، بعض اوقات سواری اور سامان سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اس لیے جس علاقے میں یہ عبد نامی جڑی بوٹی پائی جائے تو وہاں اس کو بڑا منہ باندھ کے بڑے احتیاط سے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے اونٹ میں طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 خاصیات ہیں، خصوصیات ہیں اس عبد نامی بوٹی میں۔ تو وہ لکھتے ہیں علامہ زبیدی حنفی علیہ رحمہ کہ عبادت میں بھی یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ عبادت میں بھی، عبادت کی بھی ایک خوشبو ہے، عبادت کی بھی ایک خوشبو ہے، جی وہ جو اللہ کا عابد بندہ ہے وہ جس ماحول میں بیٹھا ہوتا ہے اس ماحول سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، اس ماحول سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا وہ جو عاشق بندہ ہے اس کی محبت کے مسافر کی مہک صدیوں نہیں جاتی،
رستے خود بتاتے ہیں یہاں سے کون گزرا. یہ سارے اولیاء رحمان جنہوں نے جی بھر کے اللہ کی عبادت کی، عابد بندے جی، تو جس ماحول میں رہے خوشبو آتی ہے، چلے گئے دنیا سے پھر بھی خوشبو آ رہی جی. پھر کہا کہ عبادت جو ہے اس کا تعلق شوق سے ہے، عبادت بے دلی سے نہیں جی، اور دل و دماغ کی غیر حاضری سے نہیں، پورے شوق سے دل کی پوری توجہ کے ساتھ، جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے، پھر عبادت جو ہے وہ کی جائے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عبادت انسان کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر قوت عطا کر. ہمارے ہاں بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جی، جوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں جی، کہ اگر وہ صحیح معنوں میں عبادت کو اختیار کر لیں جی، عبادت کو اختیار کر لیں، تو ان کی تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ بغیر کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس گئے وہ اس سے صحت یاب ہو سکتی ہیں. تو رب العالمین نے کہا کہ یہ جو انسان ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ فضول پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے. اس کی زندگی کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی ہے. اور کیوں عبادت کریں؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، یہ حکم ہے، اللہ سے ڈرو جی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبل، جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا. لعلکم تتقون، مقصود کیا ہے؟ مقصود پارسائی اور پرہیزگاری ہے. زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں پارسائی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تمہیں تقوی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اور مختصراً تقوی کیا ہے؟ یہ انسان کے دل کی حالت کا نام ہے. تو اللہ نے یہ ساری عبادات اس لیے لاگو کی کہ انسان کو دل کی صحت نصیب ہو جائے، دل کی پارسائی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے. اور پاکیزگی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ دل کا گناہ کی خواہش ارادے سے پاک ہو جانا، کہ دل سے گناہ کا ارادہ ہی نکل جائے، گناہ کی خواہش ہی نکل جائے، یہ پرہیزگاری ہے. تو کہا اللہ رب العالمین نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا ثمر کیا ہے؟ بندگی کا مقصود کیا ہے؟ کہ تمہیں پرہیزگاری اور پارسائی حاصل ہو جائے. وہ بڑی تصوف کی کتاب میں معروف روایت ہے کہ صوفی کے پاس کوئی مرید آیا تو آپ نے اس کو فرمایا یہ کھانا لے جاؤ، اور دریا کے پار جو درویش بیٹھا ہے اس کو جا کے کھانا کھلاؤ. وہ مرید چلنے لگا کھانا لے کے، تو فرمایا دیکھو برسات کا موسم ہے، دریا میں پانی بہت ہے اور بہاؤ بھی تیز ہے، کشتی بھی نہیں ہے، تو کیسے دریا عبور کرو گے؟ کہا حضور آپ ہی فرمائیے. تو کہا جب دریا پہ جاؤ تو دریا سے کہنا مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا. میں مخصوص لفظوں میں بات کر رہا ہوں. وہ کھانا لے کے وہاں پہنچا، دریا طغیانی پہ تھا. کہا مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، مجھے راستہ دے. راستہ بن گیا. وہ دریا کے پار ان بزرگوں کی خدمت میں کھانا لے کے حاضر ہوا اور کہا کہ یہ تناول فرمائیے، فلاں حضرت نے بھیجا ہے. تو انہوں نے خوب جی بھر کے اپنی طبیعت کے مطابق کھانا کھایا اور شکریہ ادا کیا. کہا اب تم واپس جا رہے ہو تو دریا میں تو بہت پانی ہے، بہت بہاؤ ہے، کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آپ ہی فرمائیے. انہوں نے کہا جب دریا پہ جاؤ تو دریا سے کہنا مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، تو تمہیں راستہ مل جائے گا. وہ درویش آیا، اس نے کہا دریا کو مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھایا، مجھے راستہ دے دے. تو راستہ بن گیا. وہ اپنے شیخ کے قدموں میں گر گیا. حضور مجھے آپ دونوں بزرگوں کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے 5-6 بچے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بیوی کے پاس کبھی نہیں گیا. انہوں نے میرے سامنے جی بھر کے کھانا کھایا ہے. انہوں نے کہا میں نے کھانا ہی کبھی نہیں کھایا. جی
تو یہ معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے دونوں کے قول کی صداقت کی دلیل یہ ہے، دریا نے راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا اس بات کو سمجھو، ان بزرگوں نے کھانا ضرور کھایا ہے، کھانا، پر ایک ایک لقمہ اٹھاتے ہوئے نیت کیا کی ہے جی؟ انہوں نے نفس کی خواہش پر نہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں کھانا کھایا۔ کلو واشربوا، اللہ کا حکم ہے کھانا کھاؤ پیو، تو انہوں نے نیت کیا رکھی ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت رکھی ہے، نفس کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو تو انہوں نے کھایا ہے۔ تو توجہ کدھر ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور میں نے کہیں یہ بھی پڑھا، وہ 102 سال کے بزرگ تھے، تو ان سے ڈاکٹر نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا ہم حیران ہیں آپ کی اتنی اچھی صحت ہے اور کوئی بیماری آپ کے جسم میں نہیں ہے، تو راز کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے میرے پاس، بس ایک ہی بات کسی نے بتائی تھی کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اچھا، وہ کہتے میں نے اس پہ اضافہ یہ کیا ہے کہ جب تک لقمہ منہ میں ہوتا ہے میں بسم اللہ پڑھتا رہتا ہوں، دل سے بسم اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو جب کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو پھر اس کی برکتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اور پورے لقمے کے دوران اگر کتنی دفعہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ غذا جب جسم میں جائے گی تو روح کو بھی نور حاصل ہوگا اور جسم کو بھی شفا اور طاقت اور قوت ملے گی۔ تو کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جی، بس صرف تھوڑی توجہ۔ ہم کھاتے ہیں، کان کوئی کچھ اور گانے بجانے پہ، آنکھیں کدھر اور مصروف ہیں جی، سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ نوجوان تو چلو ان کو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ماحول میں ہیں، لیکن بابے بھی جی وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے بندوں کتنا جینا ہے اور کتنی زندگی باقی ہے، تو وہ کام کرو جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، اور رب العالمین کے اس حکم کی معرفت حاصل کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کھانا انہوں نے ضرور کھایا ہے، پر ان کا کھانا کھانا نفس کا فعل نہیں ہے، وہ عبادت ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا، اس لیے وہ ٹھیک کہتے ہیں انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، نفس کو خوش کرنے کے لیے کھانا نہیں کھایا، اللہ کے حکم کی۔ اور ہم نے بھی وظیفہ زوجیت ضرور ادا کیا، پر نفس کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ازواج کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ تو جو کام اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا جائے وہ بندے کا کام نہیں رہ جاتا، وہ خدا کا کام ہو جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کا مطلوب اور مقصود اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اور بندگی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پوری تندہی کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں، نماز بھی پڑھی جائے، روزہ بھی رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جو معاملات ہیں جی وہ بھی، دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ بھی انسان ادا کرے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے جو رویت ہلال کے جو ایکسپرٹ دوست ہیں مفتی خالد اجاز مفتی، ان کا میسج آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جمعہ آئے گا اس جمعے شام کو سائنسی اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ چاند کی رویت ممکن نہیں ہوگی، ہفتے کو چاند نظر آئے گا، اور اتوار کا پہلا روزہ انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے توفیقات مانگتے ہیں، اللہ کریم یہ جو تھوڑے دن ہیں ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے خصوصی قوت توانائی عطا فرما، اور اے اللہ ہم تیرے سچے بندے بن کے عبادت کے راہ پر جی مسافر بننے والے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ تو پہلا روزہ انشاءاللہ العزیز وہ اتوار کا ہوگا، تو اگلے جمعے بھی اسی تصور عبادت پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔